أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 6 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ علامہ جو ہے ٹیبل جو ہے اس کو دہرائیں گے۔ آگے چلنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ علامہ کے وزن پہ تقریباً کوئی 1000 کے قریب جو ہے وہ افعال آتے ہیں، اور ان میں جو زیادہ تر قرآن پاک میں آئے ہیں ان میں کذبا، نزلہ، علامہ، بشرا، ذکرا، سخرا، سبحا، حرما، قدما، عذبا، صدقا، ذکرا، یہ جو ہے جو موٹے موٹے لکھے ہیں نا، بینا، یہ زیادہ تعداد میں آئے ہیں، اور جو جتنا باریک لکھا ہوا ہے وہ اتنی ہی کم تعداد میں آیا ہے۔ تو لہٰذا اس سے کم از کم 10 حروف یا جو ہے 10 افعال جو ہے وہ ہمیں نکال لینے چاہیے۔ کذبا، نزلہ، علامہ، یہ 3 ہوئے، بینا، ذکرا، حرما، یہ 6 ہو گئے، عذبا، سبا، نبا، نجا، یہ 9، اور 10واں اس میں سے قدرا لے لیں۔ تو یہ 10 جو ہے افعال ہیں، ان میں سے آپ کو کم سے کم 3 آتے ہوں۔ کہ اگر کہا جائے کہ جی علامہ کی کوئی مثال دیں تو آپ فٹافٹ کہیں جی کذبا، نزلہ، قدرا، سبا، عذبا، صدقہ۔ یا اسی طرح اگر کوئی آپ کو ان میں سے کوئی افعال بتائے تو آپ فوراً پہچان کے کہیں یہ دیکھو یہ جو ہے یہ علامہ کا ہے، کیوں؟ اس کے درمیان والے پہ شد آ رہی ہے، اور یہ 4 حروف سے بنے، یہ سب 4 حروف سے بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا صحت مند افعال کے لیے کہ قرآن کھولو گے، فتح، اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، دربا، اس لیے سن لو، سمعا۔ اور کمزور حروف کے لیے ہم نے کہا تھا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا، اس نے عطا کیا یا دیا، وعدہ، اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا، اس نے کہا، زیادہ، اس نے بڑھایا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، اس نے دعا کی، ہدا، اس نے ہدایت دی۔ اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، گمان سے، زنا، اس نے گمان کیا، بھٹکنے سے، دلہ، وہ بھٹکا۔ اور حمزہ کے ساتھ آنے والے افعال میں اب تک ہم نے امرا کا 1 پڑھا ہے بس۔ اب ہم نے جو ہے وہ مزید فی کے جو افعال لینے شروع کیے تو ہمیں پتہ چلا جس میں ایک کا نام ہے علامہ، جس میں درمیان والا لفظ جو ہے وہ ڈبل ہے، اور اس سے ہم نے ایک لفظ بنا لیا تعلیم۔ اور پھر دوسرا ہم نے دیکھا ایک کا نام ہوتا ہے حسبہ، جس میں فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ ہے، اور اسے ہم کہہ دیتے ہیں محاسبہ، حاسبہ سے محاسبہ۔ اور پھر تیسرا ہم نے لیا اسلمہ، جس میں شروع میں ایک الف کا اضافہ ہے، تو لہٰذا یہ 3 وہ ہیں جن میں صرف ایک حرف کا اضافہ ہے، علامہ میں درمیان میں، حسبہ میں ایک یعنی فا کلمے کے بعد، اسلمہ میں شروع میں۔ تو اس سے ہم نے 3 لفظ لیے، کیا؟ تعلیم، محاسبہ اور اسلام۔ تو کیا ہے اس کے لیے ہم نے جملہ بنایا، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اس طرح یہ تینوں ہمیں یاد ہو جاتے ہیں اس جملے سے۔ کیا جملہ ہے؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تعلیم سے کیا ہوگا؟ علامہ، محاسبہ سے کیا ہوگا؟ حاسبہ، اسلام سے کیا ہوگا؟ اسلم۔ اور پھر 2 اور مزید ہم نے اس کے ساتھ دیکھے، کیا؟ اختلافہ، اس سے ہم نے لفظ لیا اختلاف، اور دوسرا تھا استغفرہ، اس سے ہم نے لیا لفظ استغفار۔ تو یہ دوسرا جملہ بن گیا، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ تو یہ 2 جملے، ان دونوں جملوں کو اکٹھا ملا کے ہم یاد کر سکتے ہیں، کیا؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اختلاف مت کیجئے، استغفار
کیجیے۔ تعلیم میں کیا ہے؟ یہاں علمہ ہے، محاسبہ میں کیا ہے؟ حاسبہ ہے، اسلام میں کیا ہے؟ اسلمہ ہے، اختلاف میں کیا ہے؟ اختلافہ ہے، اور استغفار میں کیا ہے؟ استغفر ہے۔ یہ جو ہے وہ باب کے نمائندہ جو ہیں وہ افعال ہیں جن سے ہم آگے جا کے ابواب جو ہے وہ بنائیں گے۔ اصل ابواب کا وہ ابھی تک ہم نے شروع نہیں کیے۔ جب یہ 8 ہیں، یہ 8 کیا وہ پورا ہو جائے گا اسٹرکچر، پھر جو ہے ہم یہ ان سے نکالیں گے کہ تعلیم سے کیا لفظ بنتا ہے، محاسبہ سے کیا بنتا ہے، اسلام سے کیا بنتا ہے، اختلاف سے کیا بنتا ہے۔ جیسے علامہ سے تعلیم بنا، حاسبہ سے محاسبہ بنا، اسلمہ سے اسلام بنا، اختلافہ سے اختلاف بنا، استغفرہ سے استغفار، اسی طرح ان سے بھی آگے بنیں گے۔ تعلیم سے بنے گا تفعیل، محاسبہ سے بنے گا جو ہے مفاعلہ، اسی طرح اسلام سے بنے گا افعال۔ یہ آگے ان کے اصل باب کے نام آنے وہ ان مصدروں پہ آئیں گے، تو ان مصدروں کو پکا کر لیں تو ہمارے جو ہے وہ ابواب اصل آ جائیں گے جو مشکل ہے یاد کرنے۔ آئیے ہم نے دیکھا تھا علامہ، اس کی مثال ایک لی تھی ہم نے، کہا قدرہ، جیسے آج میں نے آپ کو شروع میں دکھایا نا کہ کذبا، قدرہ، نزلہ، کفرہ، اسی طرح متع اور واللہ، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ علامہ کے پیٹرن پہ، کیوں؟ 4 حرف کے ہیں اور درمیان والا حرف ہے۔ پھر ہم نے حسبہ کے بھی کچھ دیے تھے اگزامپل، مثلا حسبہ میں کیا تھا؟ بارکہ، دیکھیں با کے بعد جو ہے الف کا اضافہ ہے، با را کاف اس کے اصل حروف ہے، 4 ہے۔ جہادہ میں 4 ہے، جیم کے بعد الف آ رہا ہے، جیسے ہا کے بعد الف آ رہا تھا۔ دعا میں بھی دیکھیں دا کے بعد الف آیا، ایک الف کا اضافہ اس میں۔ قاتلہ میں دیکھیں ایک الف کا اضافہ ہے، اصل کاف تا لام ہے لیکن الف کا اضافہ ہے۔ نادا میں دیکھیں نون کے بعد الف کا اضافہ ہے، تو حسبہ کے اوپر جو ہے نا یہ ہو گیا۔ پھر ہم نے دیکھا اسلمہ کی مثال، بس اسلمہ میں کیا تھا؟ ابصرہ، شروع میں ہی الف آ گیا۔ یہ علامہ والوں میں کہیں میں ہمیں شروع میں الف نہیں نظر آ رہا، حاسبہ والوں میں کہیں بھی شروع میں الف نہیں نظر آ رہا۔ اس کے جتنے ہوئیں گے اسلمہ کے وہ شروع میں حمزہ آ رہا ہوگا، جیسے ابصرہ، اخرجہ، ادخلہ، ارسلہ، اصبحہ۔ پھر یہ دیکھیں اختلافہ، اس میں 2 لفظ پڑھے ہیں، الف اور تا، تو اس کا مطلب ہے فا سے پہلے اور فا کے بعد الف اور تا آنے چاہیے۔ دیکھیں اتبع، اتبع، یہ تا جو ہے اصل میں ڈبل ہے، تو ایک تے اس کی اصل ہے اور دوسری تے جو ہے اضافی ہے۔ اہتدا، یہاں پہ بالکل واضح ہے کہ ہے کے بعد جو ہے تا اور ہے سے پہلے الف، اسی طرح اشترا، شین سے پہلے الف اور شین کے بعد تا، اسی طرح اتخذا میں تا ڈبل ہے، اس لیے جو ہے وہ ایک تا جو ہے اضافی ہے، جو کہ پہلی تا اصل ہوگی دوسری تا اضافی ہے، تو یہ اتخذا میں الف اور تا اضافہ ہے۔ انتہا، اس میں تو بالکل صاف واضح ہے کہ نون سے پہلے الف اور نون کے بعد تا آ رہا ہے، جیسے خا سے پہلے الف اور خا کے بعد تا تھا۔ استغفرہ، یہ تو بہت آسان ہے کہ پہلے شروع میں الف سین تا آ جاتا ہے، جیسے یہ دیکھیں استدعفا، استدعفا میں پہلے شروع میں الف سین تا آ گیا۔ استکبرہ، دیکھیں الف سین تا شروع میں آ گیا، آخر میں کاف بارہ ہے۔ استقامہ، دیکھیں الف سین تا یہ ہو گیا اور بعد میں اصل جو اس کے روٹ لیٹروں میں تھا وہ تھا کاف الف میم، اور الف جو ہوتا نہیں ہے لہٰذا یہ یا تو واو ہوگا یا جو ہے کیا ہوگا؟ یا ہوگا۔ کاما یقیم، تو کاف یا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے استحا، الف سین تا ہٹائیں، ہا یا، تو یہ ہے استقرا، یہ دیکھیں استقرا، استقرا میں کیا ہے؟ را جو ہے ڈبل ہے، کاف یہ 3 اصل ہو گئے اور الف سین تا جو ہے اضافی۔ تو کسی بھی اسم کو، کسی بھی فعل کو یہ دیکھنے کے لیے وہ ان میں سے کس پہ آیا ہے، ہم اس کے حروف جو ہے گن کے ان میں جو فالتو حرف ہے اس کو نکال دیتے ہیں۔ وہ فالتو حرف جو ہے نشاندہی کرتا ہے شروع میں آیا ہے، درمیان میں آیا ہے، یا پہلے حرف کے بعد آیا ہے، یا پہلے حرف سے پہلے اور اس کے بعد آیا ہے، یا اس سے پہلے آئے ہیں۔ تو یہ آپ کے باب جو ہے 5 پورے ہوئے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ تو ہم نے کیا دیکھا؟ تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ، اور جملہ کیا تھا؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ بڑی اہمیت ہے۔
یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. یہ دوسرا ایک اور جملہ آ گیا. پھر ہے اختلاف مت کیجیے، اختلاف اور استغفار مت کیجیے، استغفرہ. تو یہ اس کو اب ہم نے دوسرے طریقے سے رکھ دیا. پہلے ہم نے لکھا تھا علامہ سے تعلیم، حاسبہ سے محاسبہ، اسلمہ سے اسلام، اختلافہ سے اختلاف. اب ہم ان سے جو ہے نکال رہے ہیں. تعلیم سے کیا نکلے گا؟ علامہ. محاسبہ سے کیا نکلے گا؟ حاسبہ. اسلام سے کیا ہے؟ اسلمہ. اختلاف سے کیا ہے؟ اختلافہ. استغفار سے کیا؟ استغفار. بات وہی ہے، چاہے ادھر رکھیں یا ادھر، لیکن اس کا ایک مقصد ہے، وہ ابھی آگے ہم کسی کلاس میں پڑھیں گے. آج کا سبق ہم دوہرا دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ علامہ، اس نے سکھایا. علامہ. اس سے پہلے ہم نے اس کا کیا پڑھا تھا؟ ثلاثی مجرد علیمہ. علیمہ علیمہ اس نے جانا. علیمہ کے معنی تھے اس نے جانا، لیکن جب یہ علامہ بنا تو اس کے معنی بدل گئے، اس نے سکھایا. تو لہذا یہ جو ہے وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَهَا كُلَّهَا، یعنی اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے. تو علامہ کے سیرے جو ہے فعالہ کے جیسے ہیں، لہذا اس کو جو ہے ہم اسی کے پیٹرن پہ لکھتے ہیں. دیکھیں، علامہ اس نے سکھایا، علم ان سب نے سکھایا، علمتا آپ نے سکھایا، علمتو میں نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا، علمت 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 اس عورت نے سکھایا. ہاں جی، اب آپ میں سے کون اسے دہرائے گا؟ ماضی کا ٹیبل. چلیں جی، اوکے. امبرین دہرائیے سسٹر. علامہ اس نے سکھایا، علمو ان سب نے سکھایا، علمتا آپ نے سکھایا، علمتو میں نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا، علامت اس عورت نے سکھایا. دوبارہ میں گڑبڑ کر دی. چلے طاہرہ آپ کرائیں تاکہ اس کو فرق کا پتہ چلے. علامہ اس نے سکھایا، علامو ان سب نے سکھایا، علمتا آپ نے سکھایا، علمتو میں نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا، علامت اس عورت نے سکھایا. ہاں، کیا غلطی کیا دی؟ تمرین دوبارہ نام کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے. اسے کرنے دیں سسٹر. ہاں، علامہ اس نے سکھایا، علمو ان سب نے سکھایا، علمتا آپ نے سکھایا، علمتم بس یہیں پہ پکڑی گئی، دوسری دفعہ وہی غلطی کر رہی ہے. اب میری بات علامہ. غور سے سنو، میں دو ٹیبل یس کر رہا ہوں، آپ کو فرق کرنا ہے کہ کہاں کیا فرق ہے. علامہ، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا. علم، علم، علمت، علمت، علمتم، علمنا، علمت. دونوں ٹیبلوں میں کوئی فرق پتہ چلا؟ میں نے دو ٹیبل کیے ہیں. آپ جو ہے وہ علامہ والے ٹیبل کو لا کے جو ہے یہ علمت میں جو ہے نا یہاں پہ اس کو فٹ کر دیتے ہیں. پھر غور سے دیکھیں، علم، علامہ، علم، علمت، علمت، علمتم، علمنا، علمت، علمت، علم، علم، علمت، علمت، علمتم، علمنا، علمت. ہاں جی، ابھی دوہرائیں. اب غلطی نہیں کرنی آپ دونوں. علامہ، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا، علامت. نہیں علامت نہیں، علمت. علامت. علمت. یہ شد کی آواز لے کے چلنا ہے. شد کی آواز لیں گے تو علامہ کا ٹیبل بنے گا، نہیں یہ علیمہ کا ٹیبل بن جائے گا. اوکے سر. چلو عربی بول چال سکھاؤ. حل علامہ کیا ہوگا؟ نام علامہ. علامہ. نام علامہ. کوئی بغیر سوچے سمجھے کا تو حل علامہ، نام نام علمو. علم. کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. حل علامہ نام. حل علمتا، حل نام علمتا. علم علمتو. نام نام علمتو. علمتو. ابھی زور لگتا ہے نا، فرق ہے نا، رکاوٹ آتی یس ہے سر. نا. نام علمتو، نام علمتو. زبان کو روک کے پھر اس کی شد کو پورا کریں لام کی. ہاں جی، حل
अल्लमतु, नाम अल्लमना, अल्लमना, हाँ, नाम अल्लमना, जबान को दरमियान में ला के रोकेंगे शद हो जाएगी, नाम अल्लमना, वरना वो जो आप उसे अलीमा के टेबल के अंदर जो है ना मिक्स कर देंगे। चलें जी, एक और इजाफा करते हैं, हल अल्लमल कुरान, हाँ जी, क्या नाम जवाब होगा? अल्लमल कुरान, नाम अल्लमुल कुरान या अल्लमल कुरान सही है। हाँ, हल अल्लमु कुरान, नाम नाम अल्लमुल कुरान, अल्लामुल कुरान, हल अल्लमत कुरान, नाम नाम अल्लमतुल कुरान, तुल कुरान, तजवीज जोर मत, नाम अल्लमतु, अल्लमतु, अल्लम, अल्लम कहने के बाद जबान को अल्लमतुल रोक के कुरान, बातों के दरमियान लाएं, अल्लमतु, नाम अल्लमतु, ओके, हल अल्लमतुम नल कुरान, नाम नाम अल्लमनल कुरान, अल्लमतुमुल अल्लमना नल कुरान, हाँ, ये तुम कहाँ से आ गया? तुम जो है तो ना की तरफ लौटना है। ना से नाम अल्लमना अल कुराना, नाम अल्लमना कुराना दिया। आइए, हाँ जी, इसका मुदारे देख लें, युअल्लिमु, युअल्लिमु, लाम की दो आवाजें, युअल्लिमु वो सिखाता है या सिखाएगा, युअल्लिमुना वो सब सिखाते हैं सिखाएंगे, तो अल्लिमु आप सिखाते हैं या सिखाएंगे, उअल्लिमु मैं सिखाता हूँ या सिखाऊंगा, तो अल्लिमुना तुम सब सिखाते हो सिखाओगे, नुअल्लिमु हम सब सिखाते हैं सिखाएंगे, तो अल्लिमु वो औरत सिखाती है सिखाएंगे। हाँ जी, कौन करेगा मुदारे? हाँ जी, ओके, सिस्टर तायरा करें कोशिश, फिर सलमा सिखाते हैं। युअल्लिमु वो सिखाता है सिखाएगा, युअल्लिमुना वो सब सिखाते हैं सिखाएंगे, तुअल्लिमु आप सिखाते हैं सिखाएंगे, उअल्लिमु मैं सिखाता हूँ ये सिखाऊंगा, तुअल्लिमुना आप सब सिखाते हैं सिखाएंगे, नुअल्लिमु हम सब सिखाते हैं सिखाएंगे, तुअल्लिमु वो औरत सिखाती है सिखाएगी। गुड, यस सिस्टर सलमा, आपने हैंड रेज के ताबिक दोहरा दीजिए इस टेबल को। युअल्लिमु वो सिखाता है, युअल्लिमुना वो सब सिखाते हैं, तुअल्लिमु आप सिखाते हैं, उअल्लिमु मैं सिखाता हूँ, तुअल्लिमुना आप सब सिखाते हैं, नुअल्लिमु हम सब सिखाते हैं, तुअल्लिमु वो औरत सिखाती है। गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, इसमें ये आपने पेश जबर के याद रखना, ये जेर के साथ चलता है टेबल, यू अल्ली जेर, यू अल्ली, तू अल्ली, उ अल्ली, तू अल्ली, नो अल्ली, जेर की आवाज है, ये याद रखना इस टेबल में। अच्छा, अब आ जाए जी, हल यू अल्लिमु, नाम युअल्लिमु, हम युअल्लिमु सोचे सब जो है ना हल को या माँ से बदले और जो है माजी का सीगा त्याग, हल यू अल्लिमुना, नाम युअल्लिमुना, युअल्लिमुना हल तुअल्लिमु, नाम नाम उअल्लिमु, हम उअल्लिमु, तुअल्लिमु उअल्लिमु से होगा, हल तुअल्लिमुना, नाम नुअल्लिमु, नुअल्लिमु हल युअल्लिमुल कुरान, नाम युअल्लिमुल कुरान, युअल्लिमुल कुरान हल तुअल्लिमुन, सॉरी, हल युअल्लिमुनल कुरान, नाम युअल्लिमुल कुरान, हल तुअल्लिमुल कुरान, नाम उअल्लिमुल कुरान, युअल्लिमुल हल कुरान तुअल्लिमुनल कुरान, नाम नाम नुअल्लिमुल कुरान। कुरान। आइए, इसका जो है वो अमर देखें कैसे बनता है। अल्लमा से हमने लिया मुदारे युअल्लिमु, या जो है इलामत मुदारे है उसे हटाया और आखिरी मीम को साकिन किया, तो ये क्या बन गया? अल्लिम, अल्लिम, तो अल्लिम से जो है क्या हुआ? अल्लिम सिखा, अल्लिमु सिखाओ, ला तो अल्लिम मत सिखा, ला तो अल्लिमु मत सिखाओ। आइए इसको पूरा टेबल लेते हैं, वहां पे इसे दोहराएंगे। हाँ, अरबी बोलचाल कर दें, अल्लिम, उअल्लिम उअल्लिमु, उअल्लिमु,
नुअल्लिमु। हाँ, नुअल्लिमु, नुअल्लिमु। अच्छा, अब ये जो है इसका इसम फाइल फेल मफूल जो है वो भी बनाते हैं। अल्लमा से क्या बनता है, मीम का सिरा शुरू में लगाएं और जेर लगाएं तो क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। ये देखें, मुअल्लिम। और अगर जो है जबर लगा दें ऊपर तो यही जो है क्या हो जाएगा, इसमें मफूल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो है मफूल। जबर ऊपर लगाने से मुअल्लिम मफूल हो गया। तो लिहाजा ये आइए अब हमारा जो है ना पूरा टेबल तैयार होगा। अल्लमा से मस्दर, हाँ मस्दर क्या होता है, तालीम। मस्दर जो है मुख्तलिफ वजन पे आता है, इसका कोई कुलिया कानून नहीं है कि सारे इस तरह बनेंगे ऐसे बनेंगे। कहीं पे एक आता है, कहीं पे एक से ज्यादा आता है, कहीं पे मुख्तलिफ आते हैं। तो ज्यादा आपने ये रटना होगा कि अल्लमा से तालीम इसका मस्दर है। तो आइए आप पूरा टेबल लेते हैं, मुअल्लिम, मुअल्लम, तालीम। और हल अंता मुअल्लिम, नाम नाम आना मुअल्लिम। आना मुअल्लिम। हाँ नाम हल मुअल्लिम। अंतुम मुअल्लिमून, नाम नाम नहनु नहनु मुअल्लिमून। मुअल्लिमून। तो ये टेबल आ गया, इसे देख लीजिए। टाइम कम है इसलिए मैं खुद आपको करा देता हूँ। अल्लमा, अल्लमू, अल्लमता, अल्लमतु, अल्लमतुम, अल्लमना, अल्लमत, यअल्लिमु, युअल्लिमुना, तुअल्लिमु, उअल्लिमु, तुअल्लिमुना, नुअल्लिमु, तुअल्लिम, अल्लिम, अल्लिमु, ला तुअल्लिम, ला तुअल्लिमु, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन। तो ये हमारा आज का जो है वो दोहराई का सेशन पूरा हुआ। तो बाकी ये चीजें कल आपने देख ली थी। तो आइए अल्लाह से दुआ करते हैं वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक।